السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ سلسلے وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 2202 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ابواب الولاء والہبۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء الولاء لمن اعتق۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ انہا ارادت ان تشتری بریرۃ فاشترت الولاء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة وفي الباب عن ابن عمر وابی ہریرہ وهذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم۔ ولا اور ہبا کا بیان، جیسا کہ اس سے پہلے درس میں گزر چکا ہے کہ ولا کہتے ہیں اگر کوئی آقا اپنے غلام کو آزاد کرے اور غلام آزاد ہونے کے بعد مال و دولت کمائے اور اس کے بعد انتقال کر جائے اور غلام کے کوئی ورثہ نہ ہو، کوئی بھی وارث نہ ہو، تو ایسی صورت میں غلام کے مال کا مالک اس کو آزاد کرنے والا شخص ہوگا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ولا۔ تو ولا اور ہبا یعنی تحفے کا بیان، کسی کو گفٹ کرنے کا بیان۔ ولا آزاد کرنے والے کے لیے ہے، جو شخص آزاد کیا وہی ولا کا مستحق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے آقاؤں نے ولا کی شرط لگائی، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو ان کے یہودی آقاؤں نے مکاتبہ بنا دیا تھا کہ اگر تم اتنے پیسے لا کر دو تو آزاد ہو، یہ کہہ دیا تھا، تو وہ ابھی بدل کتابت کچھ بھی ادا نہیں کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنی آزادی کے سلسلے میں مدد طلب کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اپنے آقاؤں سے کہہ دو کہ ولا کا حق مجھے حاصل رہے گا، اس شرط پر میں آزاد کروں گی، میں تمہاری طرف سے بدل کتابت پیسے رقم ادا کروں گی۔ تو جب وہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے آقاؤں کے سامنے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر وہ اللہ کے لیے آزاد کرنا چاہتی ہیں تو آزاد کریں، ولا کا تو حق ہم کو حاصل رہے گا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم بریرہ کو آزاد کر دو اور ولا کا حق تو آزاد کرنے والے کو ہی حاصل رہے گا، اور کوئی ایسی شرط لگائے جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے تو شرط باطل ہے۔ تو ایسی شرطیں لگانا جو نہ قرآن میں ہے جس کا ذکر اور نہ ہی احادیث شریفہ میں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شرط لگائے تو بھی وہ شرط کل عدم ہو جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ارادہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو ان کے آقاؤں نے ولا کی شرط لگائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اس کے لیے ہے جو قیمت ادا کرے یا جو نعمت کا والی ہو، یعنی آزاد کرنے کا سبب بنے، ذریعہ بنے، خود آزاد کرے یا دوسرے کی ملکیت میں ہے تو اپنی طرف سے پیسے ادا کر کے آزاد کرے تو وہ شخص ولا کا حقدار ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 2203، باب النہی عن بیع الولاء وہبتہ، ولا کو بیچنے اور ہبا کرنے کی ممانعات۔ ولا کو فروخت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ ایک تشریح اس کی ولا کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک عاقل بالغ کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے
ایک عقل مند شخص ہے، بالغ ہے، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، اب اس نو مسلم نے سکے یا کسی دوسرے کے ہاتھ یا کسی دوسرے کے ہاتھ پر موالات کی، یعنی یہ کہا کہ میں مر جاؤں تو تم میرے وارث ہو، اور مجھ سے کوئی جنایت ہو تو دیت بھی تمہارے ذمہ ہوگی، اور اس نے قبول کر لیا، تو یہ موالات صحیح ہے، یہ دونوں جانب سے بھی ہو سکتی ہے۔ ولا کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں، فقہا یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہوا، عاقل ہے، بالغ ہے، نو مسلم ہے، اور کسی مسلمان سے یہ معاہدہ کیا، مسلمان ہونے کے بعد ہاتھ پہ وہ مسلمان ہو رہا ہے، ہاں، اس سے یہ معاہدہ کر رہا ہے، یہ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو تم میرے وارث ہو، اور اگر مجھ سے کوئی جنایت یعنی کوئی جرم سرزد ہو جائے اور وہاں پر تاوان جرمانہ دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم میری طرف سے جرمانہ ادا کرنا، اگر میں کسی کا نقصان کر دوں، ایسا کچھ ہو جائے تو تم یہ بھی ذمہ داری قبول کرنا، نفع میں بھی نقصان میں بھی میرے ساتھ شریک رہنا۔ اگر یہ معاہدہ ہو جائے اور یہ شخص قبول کر لے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں موالات کہتے ہیں، اور اسی سے ہے ولا۔ تو یہ دونوں چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ۔ تو ایک تو ولا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کا جو کچھ بھی مال ہے اس کے کوئی وارث نہ ہو تو وہ مال آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا، اس کو ولا کہتے ہیں۔ تو ولا کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو ہبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینۃ حدثنا عبداللہ بن دینار سمع عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الولاء وہبته هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد رواه شعبۃ سفیان الثوری ومالک بن انس عن عبداللہ بن دینار ويروى عن شعبۃ قال لوددت ان عبداللہ بن دینار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فيه يحيى بن سليم والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے بواسطہ عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ، سفیان ثوری اور مالک بن انس نے اسے عبداللہ بن دینار سے روایت کیا، شعبہ سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا جب حضرت عبداللہ بن دینار یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے اجازت دیں تو میں اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لوں۔ یحییٰ بن سلیم نے یہ حدیث بواسطہ عبیداللہ بن عمر اور نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ یحییٰ بن سلیم سے اس میں وہم غلطی واقع ہوئی ہے، صحیح یہ ہے بواسطہ عبیداللہ بن عمر، عبداللہ بن دینار اور عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اسی طرح متعدد لوگوں نے عبیداللہ بن عمر سے نقل کیا۔ عبداللہ بن دینار اس حدیث شریف میں متفرد ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولا ناقابل انتقال چیز ہے، یعنی اس کو دوسرے کے لیے کو تحفے میں نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ حق حاصل ہے اسی کو حاصل رہے گا، یہ اپنا حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ خود غلام کے اختیار میں بھی نہیں رہی چیز، ابھی غلام کے اختیار میں بھی نہیں رہتی ہے یہ چیز۔ اگر کوئی آزاد کرا دیتا ہے تو اس کا ولا کا وہ مالک وہی شخص ہوگا۔ جی، پھر اس سے پہلے آپ یہ جو فرمائیں کہ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ جس کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہا ہے، جی، اگرچہ کہ اس کو آزاد نہیں کرے، جی، انہیں آزاد نہیں، صرف انہیں اس کے مسلمان ہو رہا ہے اس کے ہاتھ پہ، جی، مسلمان ہونے کے بعد جو ہے یہ معاہدہ ہو رہا آپس میں دونوں میں، جی، کہ میرے نقصان میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری جو بھی جائیداد رقم ہے اس کے پورے مالک تم رہو گے، جی، یہ میں تم کو جو ہے دے رہا ہوں، جی، اختیار۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے اور اس پر کوئی سزا نافذ ہو یا کوئی بھی جو ہے نا جرمانہ وغیرہ اگر ہو تو وہ جرمانہ میری طرف سے تم دیو گے، ادا کرو گے، جی، یہ معاہدہ اگر کر لیا جائے، جی، تو یہ درست ہے، یہ تو درست ہے بلکہ فرما رہے ہیں، جی، تو یہ کس شکل میں درست ہے؟ جبکہ وہ کسی کی غلامی میں ہے، نہیں، یعنی آزاد ہونے کے بعد؟ نہیں، آزاد ہونے کے بعد ایک عاقل ہے، بالغ ہے، ایک شخص مسلمان ہوا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو اور جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اس سے یہ معاہدہ کر رہا ہے، اگریمنٹ کر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے وارث ہوگے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب مسلمان ہو رہا ہے تو اس کے جو ورثہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں وہ کافر ہیں، تو
کفر کی بنیاد پر ان کو وراثت نہیں ملے گی، جیسا کہ وراثت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ دونوں کا دین اگر الگ ہو، وارث اور مورث کا دین الگ ہو، تو وہاں پر وراثت جاری نہیں ہوگی، وراثت نہیں ملے گی۔ باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے، یا بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے، تو وہاں پر میراث نہیں ہوگی۔ اختلاف دینین، وارث اور مورث کا دین اگر الگ ہو، بدل جائے، تو پھر وہاں پر وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر شرط آزاد بھی ہے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور آزاد ہونا، یہ شکل الگ ہے۔ اور حدیث شریف میں جو ذکر آ رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بریرہ رضی اللہ عنہا کو جو آزاد کرائیں اپنی جانب سے رقم ادا کر کے، وہ ولا کی صورت الگ ہے۔ وہ ایک ولا کے معنی یہ بھی آتے ہیں، تو بہرحال اس کو شفٹ منتقل نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کو عطا نہیں کیا جا سکتا، بطور تحفہ بھی نہیں اور بطور فروخت بھی نہیں، اس کو فروخت کر کے بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک ہے غلام جو ہے کافر ہے، جی، اور کافر غلام ہے اور کافروں کے پاس وہ غلامی کر رہا ہے، جی، تو اگر وہ ایمان لائے مسلمان ہو جائے، جی، اور اس کے جو کافر ہیں، جو اس کے مالک ہیں، وہ لوگ غلام کو آزاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کی بغیر اجازت بھاگ کر وہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا، مذہب بدل گیا، مسلک بدل گیا، جی، کاسٹ بدل گئی۔ نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ایک کافر کے غلام تھے، مسلمان ہونے کے باوجود اس کی غلامی میں تھے، تو کسی کی غلامی میں رہے تو اس سے فرار اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے شرعاً۔ یہ ہاں، اب اس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی آزادی کے لیے کوشش کریں، جیسا کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے مسلمانوں کو جو غلام تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، اذیت دی جا رہی تھی، اور جن کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جا رہا تھا، آپ نے ان کو آزاد کرایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہونے کے باوجود ایک کافر کی غلامی میں تھے، امیہ بن خلف غالباً اس کا نام تھا، اس کی غلامی میں تھے، اپنے دین پر قائم رہے، ثابت قدم رہے اور اس کی خدمت بھی کی، تو فرار اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ غلام کے لیے اپنے آقا سے راہ فرار اختیار کرنا، بھاگ جانا یہ درست نہیں ہے، بھگوڑا غلام کہلائے گا وہ۔ حدیث نمبر اسلام میں درست نہیں، اگرچہ کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہو، اگرچہ کہ اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جب مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اس وقت غلامی میں ہی تھے آپ، کیونکہ ابھی دین پورا مکمل نہیں ہوا تھا نا۔